آج آپ دیکھ لیں کسی گھر میں شادی ہو رہی ہو اور وہ غلط کر رہے ہوں، اور اکثر کرتے ہیں خلاف شریعت، 2-4 شریف مسلمان چلے جائیں، جا کر کے سمجھائیں بھئی آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو بیٹا کس نے دیا ہے؟ آپ جس مال سے اپنی خوشی منا رہے ہیں یہ مال آپ کو کس نے دیا ہے؟ جس اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ برادری کس نے دی ہے؟ یہ زندگی کس کے قبضہ میں ہے؟ تو وہ کہے گا مولوی صاحب جاؤ مہربانی کرو، ہماری خوشی کو غمی نہ بناؤ، ہماری شادی ہے، کوئی فوتگی تھوڑی ہے، ہم تو سارا کچھ شیطان کو راضی نہ کریں پھر تو فوتگی بن جاتی ہے، ہم یہ بھی کریں وہ بھی کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کوئی شادی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی عجیب بات ہے۔ فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے، بڑے محدث تھے داؤد طائی، اللہ والے بھی تھے محدث بھی تھے، پرسوں ترسوں بھی حضرت سنا رہے تھے یہ واقعہ، کہیں میں سن رہا تھا۔ تو وہ بڑے محدث، اپنے زمانے کے پورے علاقے میں ایک ان کا نام تھا کہ بہت بڑا بزرگ ہے، علم کے لحاظ سے بھی تقوی طہارت کے لحاظ سے بھی۔ ان کے پاس ایک شاگرد، ایک مرید کثرت سے آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک موقع پر کئی دن گزر گئے، مہینہ، سوا، 2، 4، وہ بندہ آیا نہ۔ عرصے کے بعد آیا تو حضرت نے پوچھا خیریت تھی؟ اتنا عرصہ غائب رہے نہیں آئے؟ تو اس نے بتایا میری گھر والی اہلیہ تھی، بیمار ہو گئی، بیمار ہونے کے بعد پھر فوت ہو گئی، تو اس وجہ سے پہلے تیمارداری میں مصروف رہا، پھر فوت ہو گئی تو اس کے آنا جانا فلاں، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو حضرت نے پوچھا پھر فوتی کے دن اتنے بن گئے تھے کہ جسے مہینہ، سوا مہینہ، 2 مہینے اتنا وقت گزر گیا تھا، پوچھا دوسرے نکاح کا کوئی کیا انتظام؟ اس نے کہا نہیں حضرت فی الحال تک تو کیا بھی نہیں ہے، ویسے میری حال مالی پوزیشن ایسی ہے کہ کون مجھے رشتہ دے گا۔ اس طرح کی بات کی وہ حضرت نے فرمایا اچھا اگر ہم انتظام کر دیں تو پھر فرمایا اللہ کا احسان اگر ہو جائے گا تو میں حاضر ہوں۔ تو حضرت نے اسی وقت انتظام کر کے گھر سے بیٹی سے پوچھا، اسی وقت وہی نکاح پڑھا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا۔ اب یہ نکاح کے بعد یہ بچہ شام ہوئی رات کو اپنے گھر چلا گیا، وہ مرد نوجوان، کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر میں ہے، دروازہ کھٹکا، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی داؤد طائی سے بزرگ پیر استاذ وہ شیخ دروازے پہ ہیں۔ فرمایا حضرت مجھے بلوا لیتے، خیریت تھی؟ فرمایا نکاح تو پڑھا دیا تھا، تو میں نے سوچا کہ نکاح تو تمہارا ہو ہی گیا ہے، پھر اکیلے کیوں رہو، تو آپ کی امانت لے کے آیا ہوں، اپنی بیوی، آپ کی بیوی، اپنی بیٹی جس کا نکاح پڑھایا تھا ابھی، وہ لے کے آیا ہوں آپ کے گھر پہنچانے کے لیے، یہ برات ہے۔ بیٹی کو گھر پہنچایا، خود واپس چلے گئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، جو بھی تو شادیاں ہو سکتی ہیں نا، اور جب کسی گھر میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسے واقعات ہیں، یہ کل پرسوں بھی ہوا ہے فیصل آباد میں، بہت بڑا انتظام ہے شادی کا، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ 2 گھنٹے 8 بجے کا ٹائم رکھا تھا، برات نے آنا تھا، اور 6 بجے وہیں گھر کے اندر فوتگی ہو گئی، باپ فوت ہو گیا۔ اب وہی خوشی غمی بنی، اب وہی 8 دن کے بعد پھر رخصتی کی اور ایسی شادی کی کہ پورے محلے میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو اگر پہلے سے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر لیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ بعد میں تو کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوڑا پڑتا ہے، تو پہلے اگر خوشی خوشی ایسا کر لیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اور اس داؤد طائی کی بیٹی کے بارے میں لکھا تھا، فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ وہ بچی کوئی عام بچی نہیں تھی، وہ بچی تھی کہ اس وقت کے وہاں اس علاقے کے گورنر کے بیٹے کا رشتہ آ چکا تھا، حضرت نے انکار کیا تھا، اس معیار کی وہ بچی تھی، لیکن اللہ کے نام پہ دیا تو پھر یوں دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن ہم نے ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے خراب کرنی ہے، مال بھی اپنا، اولاد بھی اپنی، اور کرنا شیطان کو خوش ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جی شادی ہے، کوئی غمی تھوڑی ہے۔